رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت بخشی ہے، اس پر میں آپ کو مبارکباد قبول فرمائیے۔ آپ بڑے سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کس مقام پر بلائے گئے ہیں اور اس سے پہلے آپ کو کون سا مقام دے دیا گیا ہے۔ بڑے بلند مقام پر ہیں آپ اس وقت، بہت اونچی جگہ پہ ٹھہرا دیے گئے ہیں، آپ کا مال قبول کر لیا گیا ہے، اور آپ کی شخصیت کو بھی قبول کر لیا گیا ہے۔ پیش ہونے کے قابل ہیں۔ آپ کا مال رد کر دیا جاتا اور آپ کی شخصیت کے قیمتی وقت کو بھی رد کر دیا جاتا تو آج آپ یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے۔ جن کے نام نہیں آئے ہیں بعض وجوہ کی بنا پر، یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں۔ برکیف جو بلا لیے گئے ہیں ان حضرات کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور اب آپ کو چاہیے کہ آپ ادراک کریں اپنی ذات کا کہ میں کون ہوں، میں کس لیے وہاں بلایا گیا ہوں۔ اندازی ہوئی تو پھر میرا ہی نام کیوں آیا، باقی لوگ کیوں پیچھے چھوڑ دیے گئے؟ یہ ساری چیزیں آپ کے سوچنے کی ہیں۔ اگر آپ نے یہ چیزیں سوچ لی تو آپ کو انشاءاللہ حج مبرور و مقبول ضرور ملے گا۔ اگر آپ نے یہ چیزیں ابھی تک نہیں سوچی ہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو جو سوچتے سمجھتے نہیں ہیں جانوروں سے تشبیہ دی ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ کہا ہے۔ پھر تو اگر آپ ابھی تک اپنے حج کی تیاری میں مگن نہیں ہوئے ہیں، آپ نے دنیاوی کام چھوڑے نہیں ہیں، آپ کی شب و روز کی روٹین وہی ہے جو پہلے کے کام وہی ہیں، جاگنے کے وہی ہیں، آپ کے کھانے پینے کا انداز زندگی وہی ہے، تو ایسی اور نازک ترین صورتحال آپ کے ایمان کی جا رہی ہے، اس کی خبر لے لیں، ورنہ آپ حاجی حج کرنے کے بعد بھی نامراد لوٹیں گے۔ میرے حج کے جو پیغام ہوتے ہیں یا گفتگو ہوتی ہے اس میں ظاہر نہیں سنانا چاہتا کہ آپ اپنے آپ کو اتنے مقدس سمجھ لیں حج کرنے سے پہلے اور حج کرنے کے بعد کہ کسی دوسرے کو آپ خاطر ہی میں نہ لائیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کہہ رہا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں اپنی ایمانی حالت پر اور اپنی روزمرہ کی زندگی پر ایک نظر ضرور ڈال لیں، ورنہ حالات بگڑ جائیں گے اور روز قیامت یہ حج آپ کے کام نہیں آئے گا۔ جب سے آپ کا یہ قرعہ اندازی ہوئی اور نام نکل آیا ہے، آپ کو اسی دن سے اپنی روٹین چینج کر لینی چاہیے۔ حج کا ارادہ فرمایا
اور ساتھ میں اپنے روپے پیسے اور اپنے کاغذات جمع کروائے۔ حج 1-2 دن کا کام نہیں، میرے 12 خطبوں، جمعہ کے خطبوں کے اندر اور متعدد حج ٹریننگز جو یہاں پاکستان میں بھی میں نے کروائی ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں 300 حاجی۔ ایک ہی بات میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، کس وجہ سے مجھے بلا لیا گیا ہے، میں نے زندگی میں کون سا ایسا کارنامہ دینی سر انجام دیا ہے کہ جس کی جزا میں مجھے بلایا جا رہا ہے؟ میں تو عمر بھر گناہوں کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، میں اپنے گھر بار کیا ہی نہیں، اللہ کا مستحق آپ کے سوچنے کو نہیں سوچ رہے ہیں، تفکر اور تدبر تو آپ کا اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حج انتہائی قیمتی چیز ہے، بیٹھنا تو برس جو اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے ہیں، جن کو اب اللہ کی ذات کو کے علاوہ کسی اور کی سوچ نہ آ رہی ہو، جن کی زندگی جو ہے اس میں ترجیح عزت ہو، کام نہ ہو، اولاد نہ ہو، مال نہ ہو، آپ خواہشات نفس اور اللہ کی جگہ پر ترجیح دے کر وہ کام کر رہے ہیں، تب اپنی ایمانی حالت کے اوپر افسوس کیجئے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، میں اور آپ لیجئے کہ فرما رہے ہیں جو ہے آپ کی، اگر آپ اگر یہ دیکھنا ہے کیا معاملات ہیں اور میں اللہ سے کتنی پیمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں نماز کو کیا اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر تو آپ یہ کہتے ہیں نماز فجر آپ کی ضائع ہے تو آپ کا نامہ اعمال ضائع ہے۔ اگر آپ کی نماز فجر سلامت ہے اور اسی طرح سے سلامت ہے جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے اس کو سلامت رکھا، اس کا انتظام و انسلام اور اہتمام فرمایا، مقبولیت کی جانب آپ کا پہلا قدم ہو چکا ہے، آپ مقبول حج کی طرف۔ آپ کی نماز فجر میں کوتاہی ہو رہی ہے اور روزانہ ہو رہی ہے اور آپ کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہے، آپ روزانہ 4 سے 10 آپ کی اہمیت ہی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کے کاروبار کے اندر آپ نماز کو اولین اللہ اکبر کی آواز آ جانے کے بعد وائنڈ اپ نہیں کر سکے ہیں اور گھر کی خاتون
سارے کاموں اور تمام ڈراموں اور فنکشنز کو چھوڑ کر کے، تقریبات کو چھوڑ کر کے وہ خاتون اپنے ایمان کی حالت پر افسوس کر لے، میں گری کے گری اور وہ گرا کے گرا۔ اپنی زندگی میں اگر ترجیح خدا رب العزت فرسٹ پرائورٹی نہیں ہے تو آپ ختم ہو چکے ہیں۔ اب آپ کا ایمان کی آخری رمق ہے اور اس کے بعد آپ کی موت ہے۔ فائدہ نہیں، اور میں نے اس حج کو ادھر ہی مکہ میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے حج کو عرفات سے اگلے دن برباد، میں نے حج کے بعد حاجیوں کے وہ کارنامے دیکھے ہیں کہ الامان اور الحفیظ کی آوازیں شیطان کی طرف سے اٹھ گئی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ احرام باندھ کے اور یہ سارے کام آپ ہر جگہ جائیں، یہ تو کتابوں میں لکھے پڑے ہیں۔ ہم آپ آنے والے ڈی.سی.او ہیں، گوگل ہے اور کچھ نہیں، گوگلز کیجئے، حج کا مسئلہ سامنے لیجئے۔ ہم سے اب آپ کو مسائل پوچھنے نہیں ہیں، اب آپ خود اتنے معلومات رکھتے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو بدلیں۔ ایک نیا فلسفہ آپ کے ہاں آیا تھا، نیا پاکستان۔ اسی طرح کا ایک فلسفہ ہے نیا گھر، نئی گاڑی، نیا موبائل، نئے کپڑے، نئے جوتے۔ آپ پرانے پر آپ کا جو یہاں حج کے لیے آئے ہیں، یہ سب سارے دفعہ کا حج بتا رہا ہے کہ یہ صرف عمرہ کے لیے رہ گیا ہے، غربا تو اب کریں گے نہیں۔ آپ صاحب ثروت ہیں اور دن رات آپ کے ہاں یہ چلن جاری ہے کہ مجھے نیا گھر لے دو، مجھے نئی گاڑی لے دو، میں نے نیا گھر لے لیا ہے، نئی گاڑی لے نئے کپڑے، رات پر، ہر تقریب پر، ہر ایونٹ پر آپ کے ہاں یہ چلن ہے۔ کیوں؟ بوسیدگی، اولڈ ورژن آپ کی طبیعت میں ہی نہیں، آپ بیکورڈ کہلائیں گے، آپ زمانے کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے آپ کو کہ آپ کے پاس اتنی پرانی، اب بدل لو نا گاڑی، اب بدل لو نا تم موبائل، ارے کتنی دیر تک اسی برقعے کو اوڑے رکھو گی؟ مارکیٹ میں تو اب نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، یہ جوتے اسٹائلوں کے ہاں، اور تانا بانا چلو وہاں سے خریدیں، شیف چلیں، چیف بوٹ ہاؤس سے چلیں، حج پپیز پر چلیں، اسی کے سنگ عید ہے، اسی کے رنگ آپ کی عید ہے اور شب۔ لیکن کیا آپ یہ بتائیے، یہ جو انسان جو شیطان کے کہنے پر اپنی پوری زندگی بسر کر گیا، یہ گندا مندہ اولڈ ورژن کا انسان کیا خدا کو پسند ہے؟ اگر اس کے بندے نہیں پسند بندہ ہر چیز نہیں مانگتا ہے، نیٹ اینڈ کلین مانگتا ہے، صاف ستھری مانگتا ہے، تو رب بھی تو کچھ چاہتا ہے۔ رب تو کہتا ہے کہ تم دینا نہیں چاہتے ہو، ہماری راہ میں دو گے
تب تم جا کر کے بندگی تمہاری قبول کی جائے گی. تمہاری آپ کی جو سب سے زیادہ آپ یہ بسیدہ گندی آنکھیں جنہوں نے اپنی زندگی میں وہ کچھ دیکھا ہوا ہے کہ کانوں کے ساتھ جن کی جس کے اندر انسانی خواہشات پلتی ہیں اور پھنکارتی ہیں جس طرح کے بڑے اژدہے اور سانپ پھنکارتے ہیں، تو کیا وہ دل بنائے بیٹھا ہے، وہ دل جو اس وقت شیطان لے کر کے اتنا متعفف، جب کبھی تنہائی میں بھبکے آتے ہیں تو آپ بھی توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں. کیا یہ دل نے جو استلام کر سکیں گے، یہ کعبہ کو چھو لیں اتنے یہ قدم جو گناہوں کی جانب چلے ایسی اور والی جان وہ نہیں جا سکتا، تو جن کی ان کی غلاظتیں ان کے اوپر لتھڑی ہوئی ہیں، یہ کعبہ جائیں گے کیسے؟ کعبہ جائیں گے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ بے شرمی کی انتہا ہے کہ ہم نے جانے کا کچھ سوچا نہیں، احرام کی چادریں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، خوشبو لگانی ہے یا نہیں، نئے جوتے لے لو وہاں پہنیں گے اوڑیں گے، یہ نیا لے لو، نئے ٹاول لے لو، نئی اس طرح سے ہوگا، سنیکرز پہن لینا. یہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں امہات المومنین نے جو حج کیا ہے اور جن حالات میں نبی نے جس طرح سے حج کیا ہے اور اصحاب نے اور اہل بیت رسول نے حج کیا ہے، کیا ہم ویسے اگر تو وہ سامان زندگی تو جائیے ہماری طرف سے پیش کی، اگر وہ سامان زندگی جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اور آپ نے وہ وراثت رہا ہے اور میری وراثت میری امت کی ہر نسل دوسری نسل کو منتقل کرے، اگر آپ تک یہ وراثت آ گئی ہے تو زہ نصیب، زہ عز و شرف
آپ جیسا اچھے نصیبوں والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ اپنا حاصل نہیں کیا ہے تو آئیے ہو کر حج کیجئے، میں بانٹتی کو گناہ اٹھا کر میں پھینک دیا جائے گا، یہ مفلس ہے۔ کیا میں اور آپ مفلسی کی فہرست سے نکل چکے ہیں؟ آپ نے پچھلی راتوں میں اور پچھلے دنوں میں یہاں آنے سے پہلے اور قرعہ اندازی کے بعد تک یہ سوچ لیا ہے کہ آپ اس فہرست میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر تو اس فہرست میں نہیں ہیں، پیش کی ایک بار پھر حج مبرور کی مجھ سے مبارکباد وصول کر لیجئے۔ اگر یہ سب چیزیں ہیں، افلاس کے عالم میں جب آپ کھڑے ہوں گے روز حشر، انبیاء و شہداء وہاں کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہوگی، حضور آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اور حضور کہیں گے نگاہیں ملاؤ، کیا کیا تم نے؟ یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تمہاری آوازیں تھیں دنیا کے اندر، ان آواز کے بعد کے ساتھ ان سے پوچھئے بیت اللہ کا پہلا طواف کس خاتون نے کی آوازیں آتی قرآن سے کہ ہم نے بیت اللہ کو وہاں بنوایا، نہ وہاں پر کوئی سرامک سٹائلیں تھی، ریت کا انسانی آبادی نظر نہیں آتی تھی، لوگوں کو وہاں مر جانے کا خوف ہوتا تھا۔ وہاں پر ہم نے دو نبیوں کو کہا انہوں نے گارے مٹی اور ادھر ادھر کے ٹیڑے میڑے پتھروں کے ذریعے سے جوڑ جا
اور اندھیری راتوں میں پھر وہ لگے سب کے سب کعبہ کے اندر جا کر کے جو پہلے گئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر شیڈنگ ہو جائے کر کے دکھائیں، وہاں تو چیخو پکار شروع ہو جائے گی، حال ہو جائے گی، سانحے کے طور ہے السلام ہے، باپ اور بیٹا دونوں اللہ نے فرمایا جب لڑکا بڑا ہو گیا تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کا ایک گھر بناؤ دونوں، یا اللہ دنیا کی اعلیٰ تہذیبوں روم کو دیکھ کر آج بھی انسانیت حیران ہوتی ہے، یا اللہ یہ کس جگہ پر آپ گھر بنوا رہے ہیں؟ ایک خاتون اگر یہ آج کچھ لے کر گئی تو یہ لے کر جائیں، اور ان کی نظر کرتا ہوں جس وقت ننھے اسماعیل اور اجاڑ بیابان 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے فلسطین سے پیدل آ کے اونٹ ساتھ اس پہ سامان کچھ زیادہ راہ لائے اور لا کے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ واپس جا رہے ہیں، اور ادھر واپس جا رہے ہیں بی بی ہاجر نے پوچھا بھی نہیں، وہ عورتیں جو اتنی اطاعت گزار جاتے ہیں چلے گئے ٹیلے کے پاس چھوڑا اور واپس جا رہے ہیں، بی بی نے پیچھے سے آواز دی، حضرت بی بی ہاجر نے، ہاجرہ نام نہیں ہے ہاجر ہے، بی بی ہاجر نے آواز دی میاں ایک بات کہہ دیجئے، اپنی مرضی سے ناراضی سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یا خدا کا حکم ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے آخری جملہ یہ کہا بے امر اللہ، بی بی نے ابراہیم زوجہ ابراہیم آپ پر لام کی پہلی دادی، میرے نبی کی دادی، جب دادیاں اتنے ایمان والی ہوں تو پوتے محمد ہوتے ہیں، میرے نبی کی دادی نے کہا واللہ اگر حکم خداوندی پر تو چھوڑ کر جا رہا ہے تو میرا اللہ مجھے ضائع نہیں، بے نہ گھر ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز ہے، نہ کوئی نعمت ہے، نہ آٹا ہے، نہ دلیا ہے، نہ کچن ہے، نہ شوارمے ہیں، نہ برگر ہے، نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی سہولت ہے،
نہ ان کا ڈرائنگ روم ہے، نہ لیونگ روم، نہ کار پورچ ہے، کوئی چیز نہیں میرے نبی کی دادی کے پاس. اور وہ کہتی مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا. آج کی عورت کے پاس سارے جہان کا سامان موجود ہے اور اس کو دنیا میں ضائع ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے. وہ دنیا اور سٹیٹس کے پیچھے بھاگنے والی عورت، وہ عورت اپنی عزت، زیورات اس سے باہر ہی نہیں نکلتی ہے، جو اپنے میک اپ، مینیکیور، پیڈی، جو سجنے بننے سے جس کو فرصت نہیں ہے، وہ مرد جو اپنی عورت کو یوں سجا رہا ہے بیگانوں کو دکھانے کے لیے، اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. آپ لوگ دین کے کام کے لیے کریں گے. یہ وہ المیہ ہے کہ جس کی وجہ سے 40 لاکھ بندہ حج کرتا ہے، امام کعبہ دعائیں کرتا ہے، حج پر امام حج دعائیں کرتا ہے، اور پھر بھی اسرائیل کے کشمیر بند ہو جاتا ہے. تمہارے ملکوں میں بربادیاں ہو رہی ہیں اور تمہیں سکون اور چین دولتوں کے باوجود نہیں آ رہا، ہر فرد تباہ ہو رہا ہے. یہ ہے تو اگر تم سب لوگ نئی چیزیں چاہتے ہو تو حج نے ایک تمہیں موقع دیا ہے کہ تم جیسے بوسیدہ، گندے، مندے، خدا شیطان نے تم کو خراب اس قدر گندے ہو کے نفرت ہو رہی ہے تمہیں، تو خدا نے یہ موقع چاہا کہ آؤ میرے گھر کی زیارت جیسے میں بتاتا ہوں ویسے کر کے جاؤ، اور جس طرح سے تمہیں کہتا ہوں یہاں سے جا کر بدل جاؤ. اس لیے حدیث رسول ہے کہ تم میں سے جب کوئی آدمی گند کرنے کی بجائے میں جانے کی بجائے مال و دولت کو کرنے کی بجائے دوسروں کی فکر میں تحائف لے جانے کی خوب دل لگا کر ڈوب کر توبہ کر کے جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا گویا نیا اس بندے کو یہ دیا، اب گندے اب میری اطاعت سے اب یہ نعمتوں سے سرفراز کروں گا تو جنتی کہلائے گا. نئے موبائل کے شوق میں اپنے وجود کے روحانی وجود کو نیا بنائیے. ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مردوں کی نگاہیں اچانک اس کی طرف اٹھیں اور اس کا پیچھا کریں. وہ لون کے
ساری دنیا کی عورتیں ان کے اب حجاب ایسا ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت اور مہنگا بنا دیا گیا ہے کہ وہ بغیر حجاب کے آ جاتی جنت ہی عذاب ہوگا. سادی عورت یہاں سے جائے گی اور سادی بن کر ہی آئے گی. چھپا لے اپنے آپ کو. یہ جو مولویوں نے کہا ہے کہ پردہ نہیں کر سکتی، یہ جعلی مسئلہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نبی کے ساتھ حج اس وقت میں گھونگٹ جب اصحاب گزرتے، پاک اصحاب، پاک مائیں، میلی آنکھ سے نہ دیکھے ان کو، لیکن انہوں نے کہا جب وہ گزرتے تو ہم اپنا گھونگٹ نیچے گرا لیتی، وہ گزر جاتے تو ہم پھر اٹھا لیتی. نقاب جو اس طرح اور واہیات قسم کے نقاب ہوتے تھے، آج بھی ان کے ہیں. فرمایا فیشن ہے. عورت اپنا گھونگٹ نکالے گی جیسے پرانی مائیاں نکالتی تھی، جلابیب ہننا نہ ہو. جل ملاتے برقے اندر سے تنگ کرنا، میں تمہارا حج بچانا چاہتا ہوں اور تم کو جنت. حرام کے پیسے نہ چلانا. وہاں بھاگ بھاگ کے کھانے 150-150 والے ہوٹلوں میں تو رہو گے. میں نے تو دیکھے ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے. موویاں بنا کر، سیلفیاں بنا کر، خدا کا واسطہ یہاں وہاں سے نہ بھجوانا. تمہارے حج کو اللہ ریکارڈ کر لے. بڑی بات ہے کہ ایسا حج کر کے آؤ کہ خدا روز حشر تصویریں دکھائے کہ یہ بھی حج تھا، یہ بھی تنہائیوں میں رو رہا تھا، اس نے کسی کو اندر بھر رہا تھا، یہ بھی مجھ سے باتیں کر رہا تھا، یہ مجھے کہہ رہا تھا میرے اللہ میری حالت پر غور فرما، تیرا بندہ تیرے بغیر برباد ہو گیا ہے. اللہ میں نے کتنے گندے یار بنائے، تو نے کہا تھا مجھے یار بنا لے. اللہ مجھے تو گناہوں سے گناتی ہے. دیکھتا ہوں تو آئینے پہ بھی میں ہاتھ رکھ لیتا ہوں، وہ بھی شرما جاتا ہے. یا اللہ میرے پتروں کے
گے کی فلمیں چلیں گی تو دیکھ یہ ہے مائیں اپنی رسوائیوں سے جو ڈر کر توبہ کر رہا ہے اس نے حج کر لیا ہے. کسی چیز سے نہ ڈرو, حشر کے دن کی رسوائیوں سے ڈرو, رسوائی سے ڈرو, رسوائی, ذلت, بےعزتی, انسلٹ, لوگوں کے سامنے عزت دار بنے ہوئے لوگوں کی رسوائیاں جب مجمع میں ہوں گی حشر کے دن, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں الگ ہو جاؤ, قرآن کہتا ہے آوازیں لگیں گی. اس سے پہلے کہ آپ ایسے حج کی طرف جائیں جو لٹ کر آئیں, پیسہ بھی برباد اور ایمان بھی برباد. یہ کتنے کھانے تم نے کھانے, کتنے مال حرم اور مسجد نبی کے گرد ہے, یہ سارا مال بطور ازمائش کے اللہ نے لگایا ہوا, جیسے حضرت آدم جوتے, کپڑے, چیزیں, اور پھر اس کے بعد اینڈ ٹائم پر جب آپ جہاں اتنے پیسے رشوت لے لو اور اتنا ہمیں چھوڑ دو, اتنے کلو گرام بھیج دو, برباد حج. آپ اس میں یہ حج آپ کیسے کر پٹے حاجی میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں, سامان تو بہت تھا ان کے پاس, پر میری آنکھ کا پڑ گیا اس کے حج پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کا فرمایا, پاس ان کے نبی علیہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں, حضرت حفصہ کے بھائی ہیں, سنت رسول میں سب سے زیادہ متشدد. نے کہا یا حضرت ما اکثر الحاج, کتنے حاجی ہیں تعداد میں؟ حضرت نے سر نیچے جھکایا, فرمایا لڑکے ما اکل الحاج, کتنے کم حاجی ہیں جو آج لکھے گئے ہیں. سر ہیں اللہ کے میں دین کا میں نے معرفت تزکیہ نفس تاکہ دنیا کا مال جس کو اس کی اصلاح ہوں گے, آئیں گے کے روپ میں ہوں گے, کچھ پھل پائیں گے. بیت اللہ میں مرد بھی خوبصورت اور بیت اللہ میں عورت بھی خوبصورت,
کہ کون کس پر بد نظر، عورتیں مردوں کو تاڑیں اور مرد عورتوں کو تاڑیں، حرام کام وہاں پر، برباد ہو جاؤ گے اگر ایک نگاہ کی تو تم نے۔ ایمان کو بچا کر لاؤ، نگاہیں نیچی کرو، نبی نے کہا وہاں پریکٹس کرو، ایک قرآن حرم میں ختم کرو اور ایک قرآن مسجد نبوی میں ختم کرو، دعاؤں کی ایک کتاب رسول اللہ کے روضے پر ختم کرو، اور ایک دعا جو نبی نے پوری زندگی پڑھی ہے اس کا آتی ہے، وہ جا کر کے وہ حرم میں ختم کرو، قرآن سے تم کو فرصت نہ ہو۔ دوست لو بھائی میں یہاں کھانا بڑا آؤ گئی تو کیا کا کلیجی کھا لو، ملیشیا کا کھانا کھاؤ، ترکی کی مرغی کھاؤ، جب جانوروں کی طرح بیک میں لائنوں میں لگے ہوئے، کیا ہے اس کے اندر؟ ان لذتوں کو یاد کرو۔ جب حشر سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جام پلائیں گے، کی ساری لذتیں خالی، لیکن لذت کو چھوڑو گے، جاؤ روپے لے کر جاؤ، جتنا پیسہ اکٹھا ہے سب کے سب پیسوں کی قربانی کر دو، 10 10 20 20 30 30 40 50 100 اٹھ کیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی نے فرمایا افضل ترین حج وہ ہے جس میں دو چیزیں ہیں، ایک لبیک، اتنا پکارے اتنا پکارے اتنا پکارے کہ دماغ لوگ دیکھ کر کہیں دیوانہ اور پاگل جا رہا ہے، اور دوسرا نبی نے فرمایا اتنی قربانی میں جیسے لوگ پیروں کے مزاروں پر ہندو اپنی دیویوں کے اوپر اللہ کے گھر جا کر قربانیاں کرتے، وہاں سے کپڑا خریدو، یہاں سے لے کر جاؤ، جا کے بیت اللہ کے آس پاس مساکین کو دے دو، جیبوں سے سارے پیسے ڈبے نہیں پیش کرو۔ نیازیں دو، یہاں مر گئی چیزیں کیا جو وہاں سے لینے جاتے ہو؟ وہاں ایک چیز بڑی سستی ہے، مل جائے گی تم کو، دل کے تقوی کے ساتھ جاؤ، شہنشاہ معظم نے رکھی ہوئی ہے، اور اتنی رکھی ہے کہ کہاں ڈھیر لگا جو جو اٹھانا چاہے اٹھا کے لے جائے، وہ ہے مغفرت اور معافی، جس کو معافی چاہیے وہ معاف کرا لے۔ ہاں اور آ جاؤ، چوتھے دن مارو، 13 تک جو رہے تو فرمایا افضل ہے، نبی 13 تک رہے ہیں،
مینا سے جان چھڑا رہے ہیں. وہ جی میں اپنے ڈیرے پہ نہ لیٹ جاؤں, گرمی بڑی ہے. 13 کو مینا خالی, رسول اللہ بیٹھے, امت بھاگ گئی. جی چھوٹ ہے, 12 کو بھاگنا ہے. دنوں کے اندر کوئی شارٹ کٹ ملے ہمیں, کیا بات ہے. یہ واللہ میں نے دیکھا ہے, یہی دیکھ رہا ہوں. حج بچا لے, پیسے ہیں تو موج کرے. دعائیں ہیں, لیکن کوئی کہتے ہیں لڑکی کا تو رشتہ لے گا, لیکن لڑکی کے بھی آپ کا بھی کوئی چال چلن اچھا ہو تو آپ کو بھی اللہ قبول فرمائے. غفلت کے پردوں میں آج کے بعد اگر فجر قضا پریورٹی پر ہے, نماز کر لیے جاؤ. آ کر کیا ہے کہ میں آپ سے پہلے جو بدل گیا ہے وہی بدلا ہوا وہاں سے آئے گا. وہ یہاں سے کہتا ہے میں وہاں جا کر بدلوں گا, حج سے پہلے غلط کام کر لوں میں پہلے جتنے ہو سکتے ہیں, پھر 40 دن مجھے منع ہو جائے گا. یہ نہیں ہونا. نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیجئے, نعتیں لکھ کر لے کے جائیے, بھرپور درود شریف پڑھیے, رو رو کے آقا کو درودوں کی سوغاتیں اور نذرانے پیش کیجئے. حرم شریف کے حرم نبوی میں بیٹھ کر وہ قرآن جس کے لیے نبی نے پتھر کھائے اس قرآن کو پڑھ لیجئے. طائف قریب ہے, وہاں سے کہ ان لوگوں نے اس وقت پتھر مارے تھے. قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہیں جن کو چیر دیا تھا ابو جہل نے اسلام کے لیے, اور ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو قتل کر دیا تھا. پہلی اسلام کی شہید خاتون وہاں لیٹی ہیں, اکیلی, کھلا میدان, بی بی سمیہ وہاں لیٹی ہیں. بلال کی آوازوں کو احد کو سننے کی کوشش کیجئے. خباب کے تپتے صحرا کے اندر اس کی جلی ہوئی جلد کے نیچے سے جو چربی نکلی ہے اس کو دیکھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ننگے پاؤں کو دیکھیے کہ وہاں پر تپتے صحرا میں کیسے پہلی رات آپ نے طواف کیا ہوگا. ٹھنڈے ٹھنڈے پتھروں پر طواف, ٹھنڈے اے سی, کوک کی بوتلیں, باتیں ابراہیم علیہ السلام کی, باتیں بی بی ہاجر کی, بچوں کی ایک چیخ پر بے چین ہونے والی مائیں, اور اسماعیل کی ہزاروں چیخیں سن کر پھر بھی ماں کے درمیان میں فرق ہے. عزیزو, میں ایسے حج یہاں سے یہ کر کے نہ ہو جائے گا وہ حج. لکھ حاجی ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا, نمازی آتے ہیں مسجد میں, وضو کرتے ہیں اور بڑے آرام سے نماز پڑھتے ہیں, جماعت میں ملتے ہیں. سرکار نے فرمایا جو ہی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں, جو فرشتے باہر اس کی نماز لکھ رہے تھے وہ نماز لپیٹ کے اس کے منہ پر دے کر مار جاتے ہیں کہ جاؤ رکھو اپنی نماز, ہمیں اللہ نے کہا تھا ایسی نماز نہیں لینی. اس سے پہلے کہ آپ کے منہ پر حج دے مارے
آپ کو بدلنا ہوگا. یہ دن تیاری کے نہیں ہیں کہ سامان ڈال لو. کیا ہے؟ 2-3 سوٹ، 1 چپل، حد ہوا ٹاول، 1 احرام پہنا ہوا ہے، بس آئے. یہ اتنا سا بیگ جاتا ہے، اتنا ہی آتا ہے. کپڑے نکالے وہ بھی ادھر دے دیے، یا اللہ خالی بیگ لے کر جا رہا ہوں، معافی سے بھر دے. لوگ کیا شہنشاہ کے پاس گیا تھا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا. میرا نہ دیکھ، میں تو بندہ ہوں، اپنا دیکھ، تو بادشاہ ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. تیری بادشاہت کے اوپر لوگ کہیں گے کہ تم بادشاہ کو بھی مانا، غلام بھی بنے، اس کے پاس بھی گئے اور تجھے خالی بھیج دیا. واہ واہ، اس سے تو ہم بت پوج لیتے. یا اللہ کافروں کے تانے سے بچا لے، یا اللہ ان سے بچا لے. اپنے رب کو منانا سیکھیں، باتیں بنائیں. جیسے آپ اپنے کاروبار کی باتیں بنا کے گاہک پھنساتے ہیں، ٹیلی فون پر فحش گفتگو ہوتی ہے، جیسے غیبتیں اور چغلیاں کرتی بیٹھ کر غیروں کی. کہتی دعا بتاؤ جی کون سی پڑھوں. دعا تو دل کی آواز ہے، دعا تو دل کی آواز ہے. پوچھتے ہیں کون سی پڑھوں، سودا کرتے وقت مجھ سے پوچھتے ہو کون سا فریب دینا ہے. اپنی سرمایہ بناؤ. بغانوں کا قرضہ لے کے دعائیں کی ہوئی کا مزہ نہیں ہے. راس اپنی اچھی لگتی ہے، ٹوپیاں نہ گماؤ، اپنی راسیں بناؤ. جب کسی بابے کے پاس جانے کو نہ تمہیں ہو، جب تم لیٹے ہوئے ہو اور مشکلیں ہوں، اتنا ہی کہہ دو حسبنا اللہ. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، یہ ڈال رہے ہیں، اسٹیڈیم آگ کا بنایا ہوا ہے. ایک دفعہ اتنا ہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہیں ابھی کہنا تھا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن جا. ابراہیم کو ذرا معمولی خفیف سی بھی پریشانی نہ ہونے پائے. تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، 313 دفعہ بابے نے بتایا یا عزیز پڑھ، فلاں پڑھ. نبیوں نے ایک دفعہ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خداوندا احساس بھرپور ہے، تو کسی کو غلط سزا نہیں دیتا، میں نے ہی جان پر ظلم کر لیا. فرمایا ہم نے سمندر کی تہ میں یونس کو باہر لے آئے. ایک دفعہ کہتے تھے بات ہو جاتی تھی. یہاں وظیفے پڑھ پڑھ کے بس ہو گئی. کسی کا ذہن نہیں جاتا کہ ہم بار میں جا رہے ہیں. جب بادشاہ کے پاس کسی کے گھر جاتے تو گفٹ لے کر جاتے ہیں، کپڑا خریدیں، وہاں جا کے تھانوں کے تھان خرید کے لوگوں کو بانٹیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ پر اتنی رحمتیں فرمائے کہ آپ سمیٹنا بھی چاہیں تو سمیٹے نہ جائیں. میری اب آپ سے یہ استدعا ہے کہ آپ اپنے سوال مجھے کھڑے ہو کر کریں. جب کریں ایک کا پوچھا ہوا سوال ہزاروں لاکھوں اور صدقہ جاریہ ہو جائے گا. ندامتوں کے بارے میں پوچھیں، حسرتوں کے بارے میں پوچھیں، آہوں کے بارے میں پوچھیں، سب کچھ بیان کیا جائے گا. کسی نے سوال پوچھنا ہے تو بتائیں، میں مائک لے کے آتا ہوں. کوئی بہن کوئی پرسنل سوال کو لکھ کر بھیجنا چاہتی ہے پوچھیں. اگر کسی پیریڈز آ جائیں اس کو تو وہ حج جاری رکھے اپنا، وہ صرف بیت اللہ جا کر طواف
نماز پڑھ سکتی ہے. یہاں سے بھی اگر شروع ہو جائیں تو وہ احرام باندھ لے. بیت اللہ نہیں صرف جا سکتی, طواف نہیں کر سکتی, اپنے ڈیرے پر بیٹھے. اگر رک جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو 8 تاریخ کو پھر دوبارہ احرام نہا کے غسل کر کے باندھ لے, حج پہ چلی جائے. اور اگر طواف زیارہ رہتا ہے تو کسی کو نائب بنا دے, کیونکہ فلائٹ جلدی بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ کر لے گا, خود صفا مروہ کر لے. یہ حضرت کوئی پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی نیت کہاں سے کریں گے؟ احرام کی نیت آپ جہاں سے مرضی کر لیں, گھر سے کر لیں, ایئرپورٹ پہ میقات سے پہلے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے. احرام پہن لیں, لیکن احرام تب مانا جائے گا جب لبیک پکاریں گے. پہن کے پھرتے رہے وہ احرام نہیں مانا جائے گا آپ کا. احرام پہن لیا, کپڑا پہننا الگ چیز ہے, تیاری کرنا. لبیک جب آپ نے پکارنا ہے تو پھر آپ پہ پابندیاں شروع ہو جائیں گی. یہ کہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے پہن لیں. اللہ نہ کرے جہاز کو کوئی حادثہ ہوا, اللہ آپ کو محفوظ لے کر جائے. آپ حشر کے دن حاجی لبیک پکارتے اٹھائے جائیں گے. رسول اللہ کے دور میں ایک صحابی کو اونٹنی نے اپنے قدموں تلے لے کے مار دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غسل دے دو, یہ حشر کے دن لبیک پکارتا اٹھے گا. اس دن حج ہوگا اس کا, سچی مچی اللہ کو دیکھ کر حج ہو جائے گا. ادھر تو بیت اللہ دیکھا ہے نا, وہاں اللہ کی زیارت کرے گا. احرام کی پابندیوں کے اندر میرے بھائی, آپ کا اپنے جسم کی صفائی کرنا, حجامت بنوانا, خوشبو لگانا, یہ سب ممانعت, اور بیوی کا قرب, یہ سب چیزیں آپ کی ممانعت ہے. باقی حج کھلا ہے. یہ بال ٹوٹ گیا ایک دم دے دو, وہ بال ٹوٹ گیا 2 دم دے دو, دم ہی دے جاؤ بھی کچھ نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کے دور میں صرف ایک دفعہ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ حج میں تھے, جا رہے تھے, باورچی تھے, صفائی, نبی پاک خیمے سے باہر نکلے, دیکھا اس کے بالوں سے جوئیں گر رہی ہیں. یہ کیا یا رسول اللہ, تکلیف پہ ہوں. آپ نے فرمایا اپنا سر منڈوا دو. اس نے کہا وہ تو حج پر. فرمایا اللہ کی راہ میں ایک بکری دے دو, اس سے نجات حاصل کرو. حضرت صاحب جب بندہ مکے پہنچتا ہے تو اس سے گرمی لگی ہو, کیا نہا لو احرام اتار کے؟ میں کہتا ہوں اتنا نہائیں, کوئی آپ کو نہیں. مکہ جائیں, نہائیں, دھوئیں, اپنے ہوٹل میں سو جائیں, اندر ہی نمازیں پڑھیں, دوسرے دن فریش ہو کے پھر جائیں. تھکے حج یہ چھوڑ دیں. یہ جو بھی آپ کو کہتا ہے کچھ نہیں ہونے لگا آپ کی عمرے کو. اپنے آپ پر قابو رکھیں, گالی نہ دیں, کوئی غلط کام نہ کریں, آرام سے تسلی سے جا کر سوئیں, نہائیں دھوئیں, اپنے ڈیرے پہ نماز پڑھیں. آپ کو 1 لاکھ نماز کا ثواب آپ کی بلڈنگوں میں ہے, کیونکہ پورے مکے کے صرف حرم کے اندر نہیں. یہ متفقہ فیصلہ ساری فقہ کا ہے. حضرت یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کے ساتھ جوتا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جوتے کے اندر صرف ایک ٹخنا ننگا ہونا چاہیے, ٹخنا ننگا ہونا چاہیے. یہ جو آپ جوتا مکیشن بوٹ پہنتے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. او جی چپلی کینچی پہنو, یہ پہنو, کچھ نہیں. اچھے بوٹ, اچھی چیزیں لیں. وہاں آپ چونکہ میدانی علاقے کے لوگ ہیں, پہاڑی علاقوں میں چلنے کے عادی نہیں ہیں, آپ اچھی جوتا لے کر جائیں, سکیں اتر سکیں. میڈیکیٹڈ جوتا بھی آپ پہن سکتے ہیں, صرف ٹخنے ننگے ہونے چاہیے, باقی خیر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی کی قربانی صرف وہاں ہے, یہاں کوئی اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. جیسے جیسے مکان تبدیل بدلتے جائیں گے, جیسے مسافر یہاں پر ہے اور وہ کراچی چلا گیا ہے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی, اس کی یہاں والی تو نہیں رہے گی. تو آپ وہاں گئے ہیں, وہ آپ کی 15-20 لاکھ روپے, میں تو پیسے ہی اس کے لیے لے کے جاتا ہوں.
جوڑ جوڑ کے پیسے میں تمہیں کہتا ہوں یا اللہ، قرآن میں آتا ہے وہ دن کہ جب تم پیش کیے جاؤ گے تم کہو گے کہ دنیا کی کل دولت دے کر آج آزاد ہو جاؤں، مگر تم سے یہ ہو نہ پائے گا۔ ادھر ایک بادشاہ کو چڑھاوے چڑھائیں، جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں نظریں نیازیں دی جاتی نا، سونا اتار کے عورتیں دیں بیت اللہ شریف میں۔ حضور پاک نے بیت اللہ شریف میں نے مکہ فتح کیا تو عورتوں نے اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سونا اتار کے دے دیا۔ نبی پاک نے وہ سونا لے کے بند کر دیا۔ حشر کے دن اللہ ان کا سونا قبول نکال لے گا کہ تو نے میری راہ میں سونا دیا تھا اس وقت، جا تجھے بخش دیا، دوزخ سے آزاد کر دی گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہیں، جو یہاں کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں کریں گے قربانی، جن کی یہاں بنتی وہاں نہیں بنتی۔ ہاں ایک کام ہو سکتا ہے، وہ بڑی پیاری عبادت ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صاحب ثروت لوگ ہیں، ہر سال حج پر نہیں جا سکتے، جو حجی جا رہا ہے اس کو پیسے دے دے کہ یار میری طرف سے ایک قربانی میرے بادشاہ کے دربار میں ضرور کر دی۔ نہیں ان کی نہیں ہوگی، وہ ادھر ہی کریں گے جو ادھر ہے، لیکن وہ حج پر قربانی بطور تحفہ کے اللہ کو یہاں سے بھیج سکتے ہیں کہ تم تحفہ جا رہے ہو یہاں ہے۔ ہاں جی، وہ افورڈ نہیں یا کرتی والدین وہاں ہے تو وہاں جا کے قربانی والدین کر سکتے ہیں۔ میری آپ سن لیں گزارش، آپ میں سے بہت سے بھائی مسائل سنتے ہیں، قربانی صرف ایک مستحب اور نفل عبادت ہے۔ مستحب یہ دل کا شکرانہ، جیسے رسول اللہ نے لیکن فرض نہیں ہے، نبی نے قربانی بھی نہیں چھوڑی اس وجہ سے کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ قربانی فرض نہیں ہے، ایک آدمی نہیں کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما دونوں ایک سال قربانی چھوڑتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ فرض نہیں ہے، اس کا بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے واجب کے لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر پیسے ہوں تو جی تو چاہتا ہے اللہ کو دے، لیکن فرض نہ بنائیں بھی تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تم صاحب نصاب ہو گئے ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ آپ بڑے آرام سے وہاں پر جو قربانی ہے آپ نے نہیں یہاں پر کی وہاں کر دی، آپ کی ہو گئی، سب کی طرف سے ہو گئی۔ اہل خانہ میں سے جو سربراہ کر دیتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کئی لوگ رہتے تھے، وہ ایک بکرا لے آئے، سارے کہیں یہ میری طرف سے میری طرف سے، انہوں نے فرمایا اللہ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، سب کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ اکیلے اکیلے سے اللہ نے کوئی بیاج لینا ہے، کوئی سود لینا ہے، کوئی خراج لینا ہے میرے رب نے؟ عبادت خراج اور سود نہیں ہے، یہ تو دل کے سودے ہیں، جو کر گیا سو کر گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جو ہمیں سفر کی سہولتیں موجود ہوتی ہیں، جی جی، اس طرح ہم مختلف پیکج کے ذریعے کچھ چھوٹے دنوں اور کچھ سارے دنوں کا، تو ان اینی کیس سالوں کا 15 دن سے زیادہ ہی ہے، ہم تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ہم اب پہلے 14 دن ہم سفر کے مطابق چلیں یا ہم ٹوٹلی اسی دن سے جائیں کہ ہم نے سارا دن رکنا تو ہم وہاں کے مقام بغیر سفر کے ہم سارے معاملات اپنے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ 19 دن تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ رکے ہیں، اور آپ نے وہاں پر قصر نماز ہی پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے۔ اگر کوئی بھائی سمجھتا ہے اس میں آپ کو دیکھیں، یہ الحمدللہ دونوں جگہ سے میں نے پڑھا ہے اور جید علماء سے پڑھا ہے۔ دیکھیں حنفی بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اس آدمی کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی، دوسرے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں اس بندے کو قصر پڑھنی پڑے گی۔ آپ جس مسلک سے ہیں اور آپ کا اس پر اطمینان ہے، یا میری بات پر بھی ابھی آپ کو حدیث سننے کے بعد اطمینان ہو گیا ہے، تو آپ اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ فضل کی کوئی کمی نہیں، رحمت کی کوئی کمی نہیں۔
کہتے ہیں عورتوں اور مردوں کے احرام میں کچھ فرق ہے؟ مرد احرام پہنیں گے 2 چادریں جو سلی ہوئی نہ ہوں، اور عورتیں جو ان کے کپڑے ہیں جتنا سادہ پہنے گی اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر جائے گی لونڈی بن کر واپس آئے گی۔ عورتوں کو وہاں میک اپ وغیرہ کرنے کا حرام زینت کر کے جانے والی عورت پہ فرشتے زینت والا لباس پہننے والی پہ لعنت کرتے ہیں، بہت لعنت ہوتی اس کے اوپر، وہ جتنی مرضی تسبیحیں پڑھتی رہے، عورت چھپ جائے وہاں جا کے، بطول باش وپنہا شوازیاس، اے عورت نبی کی بیٹی بطول کی طرح چھپ جا، گوشے شو بے حسین بے گرے۔ پھر ایک وقت ہو جائے گی، فاطمہ بنتی نہیں، پتر حسین جیسے لینے۔ جی کوئی اور بھائی پوچھنا چاہے؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کینکریاں کسی کی جگہ وکیل بنا دیں۔ بالکل، کوئی آدمی بیمار ہے، کمزور ہے، بہت زیادہ موٹا ہے، بہت زیادہ لاغر ہے، چلنے پھرنے میں پریشانی ہوتی، جاتا وقت اس کی کینکریاں لے لے، نئی کینکریاں ہیں تو وہیں جہاں جمرات میں مارا ہے وہیں سے اٹھا کے اس وقت مار دے، نہ کینکریاں دھونی ہے نہ کچھ اور، نہ جی ادھر سے کٹھی کرو ادھر سے کٹھی کرو، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، یہ خود ہی خود ساختہ لوگوں کی باتیں ہیں، کسی فقہ کہ رسول اللہ نے مزدلفہ سے وہاں سے آتے وقت عرفات سے لے لی کہ چلو ادھر زیادہ پڑی ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا اس وقت جا کے آپ نے، تو اب تو وہاں اتنی پڑی ہوتی، میں تو وہیں کے مکہ کے شام کے عراق کے بڑے بڑے علماء حنفی شافی سب کے ساتھ کیا ہے، مولانا طارق جمیل صاحب بھی کئی دفعہ مسائل وہاں پر جا کر ان کو بتاتے ہیں ہم کہ نہیں یہ نہیں، یہ مسئلہ ہے اصل میں، تو وہاں سے کینکریاں لے کے اللہ اکبر کہہ کے مار لیں۔ اور ایک مسئلہ میں سب کو بتانے لگا ہوں، نہ میں نے علماء کو کرتے دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے، سب کچھ کینکریاں جب بڑے جمر بڑے جس کو آپ شیطان کہتے ہیں، شیطان نہ کہا کریں، یہ جاہلوں کی باتیں، جی ادھر روکا تھا اس نے اسماعیل علیہ السلام کو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ ایک الگ فلسفہ ہے، کوئی سیکھنا چاہے گا تو آ کے سکھاؤں گا۔ کنکری جب جمرہ کے پاس آپ نے 10 تاریخ کو پہنچنا ہے، لبیک ادھر بند کرنی ہے، نہیں تو لبیک 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 اللہم لبیک، اتنا مختصر، سوتے تسبیح لبیک، اٹھتے تسبیح لبیک، جاتے تسبیح، آتے ایئرپورٹوں پہ پریشان حالی، روٹی کھاتے پیتے، کسی سے بات ہی نہیں کرنی، بس آپ یہاں سے جا رہے ہیں، لبیک بند ہونا ہے۔ 10 تاریخ کو جب آپ نے بڑے جمرے کو کنکری مارنے جانا ہے، اس کے قریب پہنچ کر لبیک بند اور اللہ اکبر شروع، اور اس کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں کرنی، وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ لیکن اگلے جو 11 12 13 تاریخ کو ہے تو آپ نے بڑے سے نہیں شروع کرنا، پہلے چھوٹا پھر درمیانہ پھر بڑا، چھوٹے کو مارنے کے بعد ایک سائیڈ اتنی لمبی ابن عمر نے دعا کی جتنی سورہ بقرہ ہے، اسی طرح دوسرے کو، لیکن تیسرے کی وہ دعا کیے بغیر پلٹ آنا ہے، اور اس طرح آپ نے وہ کنکر مارنے ہیں کہ آپ کے بائیں طرف ہو کعبہ، دائیں طرف آپ کے ہو مینا، یہ بالکل کوئی مولوی نہیں بتاتا۔ ایک یہ غلطی ہے، ایک جب آپ طواف کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد پڑھتے 2 رکھتے، پھر جانا ہے صحیح کرنے کے لیے، تو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حجر اسود پر آ کے اللہ اکبر کہیں یا بوسہ دیں یا استلام کریں، پھر کہہ کے آپ نے صحیح شروع کر دی، اور صحیح کے اندر بھی جب آپ نے جانا ہے کرنے تو کعبہ کی طرف رخ کر لینا، صفحہ پہ کھڑے ہو 3 بار ہاتھ اٹھانے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود پاک، پھر اپنی دعائیں، اور ایک دعا جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیں آپ، نہیں یاد تو یاد کریں نا، کھاتے یاد تے گلاں یاد تے گیتاں یاد تے فون نمبر یاد تے اے اللہ دے نبی دی ایک لین والی تانوں کوئی نہیں دعا یاد، سمجھ گئے نا؟ یہ دعا وہاں آپ نے مانگنی، 3 دفعہ ہاتھ چھوڑ دیا، پھر چھوڑ دیا، پھر ہر چکر کے شروع میں یہ کرنا ہے، ایک چکر صفا، پھر مروہ پہ، پھر مروہ سے دعا کر کے ادھر دعائیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے، ادھر دعا بھائی
وہ مقام ہی دعا کا ہے. ادھر تو دعائیں ہیں, رب سے باتیں ہیں, اپنی اندر کی باتیں, دل کے گناہ, شیئرنگ ہے بس. آپ کہتے ہیں میں تو فرینڈز شیئرنگ کے لیے بنا. شیئرنگ اللہ سے کر. شیئرنگ اللہ ولیکم, اللہ تمہارا یار دوست اور سجن ہے. کر اپنے رب سے باتیں, جو کسی کو تیرے راز نہیں بتائے گا, وہ کبھی تجھے مینا تانا نہیں دے گا, کبھی راز کھلنے کا تجھے ڈر بھی نہیں ہوگا. جن بندوں کے سامنے گناہ کیا تھا ان کو بھی بلا دے گا تیرا گناہ, ان کو یاد ہی نہیں رہے گا کہ اس نے کبھی یہ گناہ کیا تھا. آصف بھائی سوال ہے کینکریوں کے متعلق, کینکریوں کی تعداد بتا دیں اور دوار کے وقت کنکریاں زوال کے بعد پہلے دن نبی علیہ السلام نے ماری ہیں. علماء نے اجتہاد کیا بھی نبی علیہ السلام نے زوال کے بعد ماری ہیں, کسی وقت تو مار دی تھی, بھی کنکریاں ماری جا سکتی. سمجھ گئے؟ اور علماء کا فتویٰ ہے. اب سارے علماء نے جو حنفی شافعی تھے بہت بڑی میٹنگ بلائی, بھی اتنی خلقت ہے کہاں سے کنکریاں ماریں گے. اس لیے فجر کے بعد, فجر کا خیال رکھنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جا کے کنکریاں مارنی, اور کھلا ہے زوال سے پہلے بھی آپ مار لیں. سارے علماء کا متفقہ فیصلہ سعودی عرب میں ہوا. شیخ بن باز تھے, بڑے بڑے حنفی تھے, شافی, مالکی, شیعہ اکٹھے کیے. انہوں نے کہا یار, انہوں نے کہا اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں سب سے, آپ کے بعد سب سے بڑے جو تابعی ہوئے حضرت عطا بن ابی رباح, اللہ اللہ اللہ, آنکھ سے کانے, اور صحابہ کے بچے بیٹھ کر ان سے دین سیکھتے. خوبصورتی نہیں, پر مکے میں ان سے تک ہوا ہی نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ بھی ان سے سیکھتے. ایسے کامل آدمی, اللہ کی عبادت میں مگن ہر دفعہ. تو انہوں نے پھر, میں نے وہاں شیخ تھے, انہوں نے پھر مجھے بتایا, تو میں نے بھی چونکہ پہلے ہی پڑھا ہوا تھا, تو میں نے صرف تصدیقاً ان سے پوچھا کہ آیا اس کے علم میں بھی ہے. تو وہ بڑا ہنسے, کہتے ہاں. میں نے کہا فلاں کتاب میں لکھا, کہتے بالکل. فتویٰ شائع ہو گیا, زوال سے پہلے بھی ماری جا سکتی. بلکہ آپ نا, میں تو جب بھی جاتا ہوں, میری تو آج تک کنکری بالکل اس طرح ساتھ لگ کے مار کے آتا ہوں. یہ جلد باز لوگ بھاگے پھرتے, مار دو اور کرا دو ٹنڈا, اور ناٹ کو شیطان ہوتے ہیں وہاں پر جلدی جلدی. آپ کو آپ کے یار سجن ایسے بج, اور میں تک کر رہا ہے, تو وہی تک بیٹھا ہے. نہ ان کی چک چکا میں آئے, آرام سے اپنے اپنے کام کریں. اس نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے, آپ اپنی یاد الہی میں مگن رہیں. کیوں اس شیطان, یا لیتنی کنت متخذ خلیلا, اے کاش میں اس کو سہیلی نہ بناتی, اے کاش میں اس کو راٹے پڑھنی, جب تھپڑ پڑھنے فرشتوں کے, اس کے پیچھے لگ کے دین برباد کیا. کوئی یار سجن نہیں بھائی, یہ حشر کا دن شروع ہونے والا ہے آپ کا. آپ نے دوست نہیں بنانا, آپ کا حج برباد کر دیں گے یہ دوست. وقوف عرفات والے دن بوتل پکڑے, اپنا مصلی لیں اور جا کسی پتھر اس کی اوٹ میں بیٹھ جائیں. زور سے لے کے, زور اثر پڑ جانی آپ نے, زور اثر کے بعد سے لے کے مغرب کی نماز تک واپس نہیں آنا. کسی بندے کے متھے نہیں لگنا, نہ جاننے والے نہ انجانے, نہ شوہر لگے نہ بیوی. اس دن رو رو کے ہاڑے مچا مچا کے دعائیاں دے دے کہ اللہ سے کہے آج بندے کو بخش دے. جب سورج غروب ہونے کا وقت آئے تو کھڑے ہو جائے, پھر کر لیں اتنے ہاتھ. نبی علیہ السلام نے ایسے اوپر کر لیا ہاتھ, ابتحال ہو گیا نبی کو, گریا ازاری ہوگی رسول اللہ پر تاری. لوگ دیکھیں نبی علیہ السلام کا اونٹنی مبارک بیٹھے, حضور کا ٹپکے یہاں سے پانی, نبی نے ہاتھ اور اونچے کر لی جہاں تک جا سکے. اللہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے محمد کو بخش دے, بخش دے یا اللہ ہم کو. دعائیاں دے کو چیخ چیخ پکارتے ہیں, ایسے دعائیں کر دی وہاں. پھر آپ نے بخشے جانا ہے. ورنہ جس نے کھانے پینے, گوشت, بریانیاں, یہ کنجر خانے جو بنائے ہوئے ہیں انہوں نے, پرائیویٹوں نے بھی, دوسروں نے بھی, بند کریں. یہ کھا رہے, فشیں کھا رہے, مٹن کھا رہے. ساڑھے تک تو مٹن پکیا فلانے کو ہے, وہاں پہ آئس کریمیں کھا رہے ہیں,
नबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं खाया। अखीर हजूर की चाची को रहम आया, किसी ने कहा सरकार ने रोजा रखा है 9 का, बीबी आयशा 9 तारीख को, और तो किसी ने कहा नहीं रखा। चाची को रहम आया, उसने हजूर अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए थे, हजूर अपने ऊँटनी मुबारक पर बैठे थे, उसने अपने पुत्र को दूध का प्याला दिया, उसने कहा जा सरकार को जाके पिला के आ। सुबह से नबी हमारा कई दिन का चला, थका, सारी उम्मत के 1.5 लाख बंदे के मसाइल नबी पाक बता रहे थे। जब वहां प्याला पकड़ाया, सरकार ने को दूध बड़ा मरगूब था, बोतलें नहीं पीते थे नबी पाक आपकी तरह स्ट्रिंग की, दूध लिया नबी ने। जिस दिन से उम्मत ने दूध छोड़ दिया, नबी की सुन्नत बर्बाद हो गई, पेट भी खराब हो गया और दुनिया भी बर्बाद हो गई। दूध उठाया, सरकार ने लबों के, आज सरकार ने रोजा नहीं रखा, आज बहुत काम था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी का हज कभी आप पढ़े, मैं तो सुना ही नहीं सका आपको हज, इमामुल अंबिया का सफरे हज, नबियों का इमाम जब हज को निकला है, कभी पढ़े, रो रो के आपकी आंखें, आप कहेंगे ये मेरे प्यारे नबी ने हज किया। नसीब वाले थे जो रसूलुल्लाह का हज सीख गए, है जी। तो भूखे प्यासे रहे वहां, बहुत खाने मुझे भी मिले, मेरे अल्लाह के एक वली थे मुर्शद मेरे, वो साथ थे, मैं बड़ा मरगूब, पेट भूखा था, मैं नहीं खाना ज्यादा खा, तो मैंने कहा खाना अच्छा कर, कहते ना छोड़ दे बिरयानी, और ये बहुत शानदार पका खाना, 2 लुकमे हो जाएगी, पेट में गैस आ जाएगी, भागकर वॉशरूमों के चक्कर लगाता, लाइनें लगी हुई होंगी, सारा हज इसी काम में बर्बाद हो जाएगा। काम खा और काम पी, आज दिन आखिरी है बचत का, इस दिन तू खाएगा और पिएगा, नहीं तो मन नहीं जाएगा। आज सोने रब को मना ले जो मना सकता है। आज वो नाराज बैठा है, तुझसे बड़ी देर का नाराज है, पैर पकड़ ले, मिन्नतें कर, बादशाह से कह छोड़ दे, आप मुझे इतना माफ करते आए, खलकत माफ की, मुझे भी माफ कर दे। तो फरमाया जो बहुत रो रो के मनाता है ना, तो अल्लाह कहता है कि अब मुझ पे बदगुमान ना हो, जा मैंने तुझे बख्श दिया, ये भी ना सोची कि मैं तुझे बख्शता नहीं बख्शता। हज बड़ी मजे की बात है, ये तो इश्क और हज को समझते हैं ये कोई रोजे नमाज थोड़ी है, औरत का जिहाद है। जो औरत जिहाद में जाके गर्दन ना कटा सकती, उस औरत को कहा जा जाके हज कर, रब की लौंडी बन जाएगी, कनीज बन जाएगी, अल्लाह तुझे हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल कर देगा। औरत पर्दा करके छुप के, कोई कपड़ा लॉन्ग का ना पहने, बड़ी चादर एक रखे जिसमें उसके कपड़ों का रंग भी नजर ना आए, ऐसी छुप कर जाए बैतुल्लाह के अंदर, बस कुछ रास्ता ही नजर आए उसको, अगर आए तो बस उस दिन अल्लाह को मना ले। जाता है शौहर जहां जाता है, जाने दे इसको, खुद अपना करें, कुछ नहीं गुम होने लगी, आप मर नहीं जाने लगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मक्का आ जाएंगी वापस, उन्हें कहेंगे काबे में छोड़ दो। मेरी वालदा जाने लगी, मैं अभी 16-17 साल का था, मैंने अम्मी जी से कहा अब्बू जी का पीछा ना करी, मैं अल्लाह के वली के पास गया, मैं कहा अम्मी जा रही है, मेरी माँ बड़ी नेक मरहुमा थी, मैंने कहा उसका मेरी माँ का पहला हज है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाओ, अच्छा ना करी, जैसे हजरत हाजर ने छोड़ दिया था, वो भी वहां जाके उसको छोड़ दे। मेरे वालिद साहब कहते सिर्फ तवाफ में एक दिन मैंने देखी तेरी माँ शाम को खुद ही फिर फुर के घर आ जाती थी, कोई नहीं पीछा किए, दोनों ने अलग अलग ही हज किया। हशर के दिन अकेली उठोगी तुम सब, कब्र में भी अकेली जाओगी, ये साथ जाएंगे या तुम्हारे साथ ये जाएंगी जो कमरे ढूंढते फिरते वहां पर। खवातीन के लिए ये सवाल है कि अगर कोई मसला, कोई मेरी बहनों पूछना है, खड़ी होके पूछ ले, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। आशफ भाई से नहीं पूछना तो पीछे बाजी बैठी हुई है, उनसे भी आप जाकर पूछ सकते हैं। हाँ, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर।
یہ بھائی ایک فتنہ ہے جو میں ابھی اب بتانے لگا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتا کے آیا ہوں، ایک جگہ تھا وہاں پر۔ اس فتنے سے میری ساری بہنیں بھی بچ جائیں اور بھائی بھی۔ بعد میں مسجد عائشہ چلے جانا، یا جہرانہ بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ، پھر گئے پھر آگے پھر گئے پھر آگے، اسی جی 20 عمرے کھڑکا آئے ہیں اسی طرح۔ آپ نے جو یہاں سے جانا ہے حج تمتع کی نیت کرنی، اس طرح حضور نے فرمایا قیامت کی صبح تک آپ یہاں سے جائیں، عمرے کا احرام باندھیں گے، اس کی نیت کریں گے، اس کے بعد عمرہ کریں، احرام کھول دیں، پھر حج کی نیت آپ نے اپنے قبرے سے ہی کرنی، ادھر سے احرام باندھنا ہے، مینا چلے جانا ہے۔ اس کے بعد اور جیرانہ میں پیسے کمانے کے لیے، بی بی عائشہ کا حیض کی وجہ سے رہ گیا تھا، حضور نے روکا بھی کہ کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا نہیں دوسری بیویوں نے کیا ہے میں نے بھی کرنا، ضد پکڑی، سرکار نے فرمایا جا احرام، جا کے باہر سے مجبوری کی وجہ سے رہا، 7 بھائی ان کے گیا، عبد الرحمن اس کو بیچا بھی بہن کو سال لے جا کے کرا لے، صرف اس کا رہتا تھا حیض آیا ہوا تھا، بس اتنی بات ہے، رہ گیا کسی بہن کا تو اس طرح جا کے کر آئے، باقی اس طرح عمرے پہ عمرہ کرنا غلط ہے، شیطانی کام ہے۔ نبی پاک نے 3 طواف کیے ہیں، ایک جاتے، ایک حج کا، اور ایک آپ نے آتے کیا، روز ہی اندر داخل ہو جاتے ہیں، دوسروں کو موقع کوئی نہیں دیتے، ایڈا طواف دا چار چڑھیا ہے، چپ کر کے وہاں سامنے حرم کے بیٹھ جائیں، تسبیحات پڑھے، عورتوں کو تو چاہیے نکلے ہی نہ، فتنہ ہی فتنہ باہر، ان کے ڈیرے پہ ان کو لاکھ لاکھ نماز کا ثواب، اندر پڑھے، بھاگی جا رہی ہیں حرم، ادھر جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں یہ؟ کبھی ہوا دن میں ایک آدھ بار چکر لگ گیا، ایک نماز پڑھ لی آ گئی۔ مردوں سے بچیں، مرد بھی دور رہیں عورتوں سے، پرے کہیں ٹچ نہ ہو جائیں مرد اور عورت، بہت بڑا عذاب ہے غیر جانا، بہت بڑا عذاب ہے، ادھر اس عذاب سے بچنے جانا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ شیطان نے نیکی کے پردے میں گناہ کرانے آپ سے، آپ نے نیکی سمجھا تو اللہ نے سمجھ کے اللہ کہے تجھے عقل نہیں دی، کاشف نے تجھے مسئلے نہیں بتائے تھے آتی وقت؟ کاشف بھائی یہ مسئلہ بتائیں، کچھ لوگ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، کیا احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، جس نبی نے احرام کی حالت میں خوشبو لگانے سے منع کر دیا، وہ احرام کی حالت میں بدبو کو گلے لگا کے جائیں گے؟ یہ حرام ہے میرے فتوے کے مطابق سگریٹ۔ کوئی ایسا جب آپ نہیں پیتے تھے تب آپ زندہ نہیں تھے؟ نشوں سے جان چھڑائیں، حج اللہ کا نشہ لگائیں، قرآن پڑھنے کا نشہ لگائیں، رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا نشہ لگائیں، استغفر اللہ کا نشہ لگائیں، اور یہ دیکھیں کہ خانہ کعبے کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے ممنوع تدخین، حرم کے اندر نہ پینا یار۔ حرم کے اللہ کے نبی نے فرمایا کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ آؤ، فرشتے تمہارے پاس بیٹھتے ہیں، لوگ تنگ آئیں گے، حلال چیز کھانے کی چیز ہے، آپ یہ گند کھا کے کر کے تو اللہ سے پناہ۔ وہ جو بڑے پہاڑوں کے وہاں گند کر رہا ہے جو آپ نے کرنا ہے، گندی آتے نہیں چھوڑتے۔ 20 آدمی میرے پاس جنہوں نے چھوڑ دیے، چین سموکر تھے، میرے کہنے پہ چھوڑ دیا، کہتے میں نے کہا کیسے چھوڑوں؟ میں نے کہا رات پہلی تنہائی کے وقت 3 بجے سجدے میں پڑ جائیں 2 بجے، بادشاہ تجھے ناپسند ہے، مجھے بھی ناپسند ہو گئی، دیکھ میں اس کے بغیر ہی پیدا ہوا تھا، اس کے بغیر ہی جوان ہوا، یاروں نے مجھے معاف فرما دے، میری جان چھڑا دے، دل بھی نہیں کرے گا آپ کا۔ میرا تجربہ یہ وظیفہ کر لے، دل بھی نہیں کرے گا۔ جو عورت کسی غلط بات میں، غیبت میں، چغلی میں ملوث نہیں چھوٹتا گناہ، رات تہجد میں پڑھ جائے، 11-12 دن لگاتار تہجد پڑھے، اسی وقت فرشتے اتر جائیں گے اور اس کے لیے جائیں گے، ختم، پاک کر دیں گے دل۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ جانے لگے، فرشتے نے دل کھول کے اندر سے ساری چیزیں نکال کے نور بھر کے اس کے بعد بند کر کے نبی کو معراج کرا دی تھی۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، ٹیکٹس ہی نہیں آپ کو آتے اپنے اللہ کو پیار کرنے، ٹپس ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ سوال یہ ہے کہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے درود شریف پڑھے ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، جبیں افسردہ افسردہ اور میں خمیدہ، جھکے سر ٹوٹے ہاتھ نبی کے پاس کھڑے ہو گئے جا کے، یا رسول اللہ اگر آپ ابھی اندر سے آ جائیں تو نہیں تھے میری امت تھی، ایسے تو نہیں تھے۔ سب سے زیادہ خوف قیامت کے دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جانے کا ہے۔ فیس کر لوں گا میں ساری دنیا کو، مجھ میں طاقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیس نہیں کر سکتے۔ کو بھی دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کتنی آنکھوں کی پاکیزگی چاہیے، ان کی بات سننے کے لیے پتہ نہیں کتنے پاکیزہ کان چاہیے، جن سے بات کرنے کے لیے اللہ نے اپنے قوانین فطرت توڑ کر آدھی رات کو نور کے جانور پر بٹھا کر اس پیغمبر کو وہاں براق میں بلا لیا، اور پہلے آسمان پر گفتگو نہیں کی، دوسرے پر نہیں کی، جا کر قریب جا کر سدرۃ المنتہا پر جا کر اپنے نبی کو بلا لیا۔ آپ اس نبی سے بات کرنے کے لیے اس کے روضے کے سامنے چلے جائیں گے، آپ اپنی جرتوں کو دیکھیں تو صحیح، آپ کون ہیں؟ یہ منہ اور مسور کی دال کے بیت اللہ میں اور اللہ میں اور ہم میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا الہی گرمی محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی محشر میں جب رنگ لائے میری بے باک حیا کا نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو، سامنے نامہ مال کھلے حضور اللہ میری طرف دیکھ رہا ہے، یہ امتی تیرا۔ نبی علیہ السلام کے روضے پر جائیں اور اپنی محبت میں یہ کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کے دور کو میں نہیں پا سکا، نہ آپ حیات ہیں، لیکن میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ میری اس گواہی کو سنبھال لے اور حشر کے دن میرے نامہ اعمال کے اندر یہ گواہی نکال کے نامہ اعمال میں تول لینا کہ میں نے اپنے نبی کو سچا رسول کہا تھا۔ حسرتیں رہ گئی، صحابہ کی عیش تھی، حضور کو کہہ دیا انہوں نے کہ انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی میں قسم کھاتا ہوں تو اللہ کا رسول ہے۔ ہائے ہائے حضور کے دل کو وہاں جائیں، التحیات للہ یہاں سے شروع کریں اور درمیان میں کلمہ بھی اور درود پاک پورا آپ نے روزانہ باقاعدہ ہر نماز کے بعد جہاں بیٹھے وہیں پڑھنا ہے۔ مواجہ شریف کے سامنے ایک آدھ دفعہ جانے کے بعد جانے کی ہمت نہ کرے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی بڑی پیاری بات ہے، لوگ کہتے ہیں جالی کو ہاتھ لگانا، انہوں نے کہا ہٹ جا، روضہ انور کی جالی سے 4 ہاتھ پرے رہ، یہ کیا کام ہے کہ یہاں پر تو بلا لیا گیا ہے؟ ہم تو جالیوں کو ہاتھ لگانے کے قابل بھی نہیں، جوتے اٹھائے ہوتے ہیں، حضور کے روضے پہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹگے کا جوتا آپ اس کے وسا نہیں کھا رہے، پھینکیں اس کو باہر، کیا ہو جائے گا؟ گم ہو جائے گا۔ پاؤں پہن کر جاتا ہے، ہم تو ہوٹل میں ہوتے تھے ننگے پاؤں ہی حرم جاتے تھے، ننگے پاؤں ہی آتے تھے، پیروں کے مزاروں پر لوگ ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ ہمارا اللہ نہیں ہے؟ ہمارا ایک مدنی پیر رسول نہیں ہے؟ تو جب جائیں حضور کے روضے کا اتنا ادب آپ نے کرنا ہے،
اتنا ادب کرنا ہے کہ ادب کی ساری بڑی سے بڑی چوٹیاں سر کر جاتی. وہاں کسی بندے کو نہیں ڈانٹنا, کسی بندے کی طرف نگاہ گہری سے نہیں دیکھنا, کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان کو معمولی سی تکلیف نہیں دینی. عورتیں ہوں تو پیچھے ہٹ جائیں, اپنا حق چھوڑ کے پیچھے چلی جائیں, آپ کو اتنا ثواب ملے گا پریشان ہو جائیں گے. ریاض الجنہ میں نئی جگہ مل نہیں رہا, پیچھے آ جائے. آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتانے لگا ہوں, میرے اس مسئلے پر عمل کرے, بڑا مزہ آئے گا. ریاض الجنہ کا عرض تو بتایا گیا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے ممبر سے لے کے میرے روضے تک کا جو عرض ہے یہ ریاض الجنہ ہے. جس نے اس میں نماز پڑھی جنت کی کیاری میں پڑھی, ہو گئی. لیکن سرکار کی امت بڑی کثرت سے آنی تھی, کس کس کو نصیب ہونا تھا اس کا طول نہیں بتایا, چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر. سمجھ گئے؟ جس بندے نے روز مزہ لینا ریاض الجنہ کا, میری جس کو بتایا اس نے کہا بڑی ٹپ دی ہے. جیسے طواف جو تھا وہ 26 فٹ کا تھا صرف, لیکن حرم بڑھتا گیا, کھلا ہوتا گیا, لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی, خانہ کعبہ کھل گیا. اسی طرح اس کے طول میں سارے ریاض الجنہ میں گنے جائیں گے. اور کسی کا حق نہیں مارنا, 2 پڑھ لی ہیں چھوڑ کے چلے جائیں, نہ کرے میں نے 8 پڑھنے 6 پڑھنے, مجھے بڑا موقع نہ. حجر اسود پر میں کئی دفعہ حرم گیا, آخری دفعہ جب حج پر جب میں گیا تو میں نے اللہ سے کہا کہ کبھی بوسہ ہی نہیں لیا, ادب کی وجہ سے دکم پیل نہیں کی, نکل نہیں لگا تھا 5 آخری پھیرے کے اندر باہر, زور کا ایک جھٹکا لگا, مجھے نہیں خبر, زور جا حجر اسود کے اندر گر گیا میں, اور بندے پیچھے دنگا اتاری, اسی طرح جیب میں ڈالی. پہلا کام نبی کی سنت حجر اسود پہ سلام, استلام کیا, ہاتھ سے چھوا. دوسرا حجر اسود کے اوپر سر رکھ کر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی اللہ کو سجدہ کیا. تیسرا پھر 12 دفعہ حجر اسود کا بوسہ لیا. مجھے نہیں کسی نے کچھ بھی کہا, میں نے جیب میں پھر اپنی, میں نے کہا یہ میرے بھائیوں کا باقیوں کا حق ہے, میں اکیلا دنیا میں نہیں آیا پیار کرنے والا. جو ایسا کرتا ہے اللہ کہتا ہے اس کے عمر بھر کے بوسے لکھ دو. جو صبح اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات پڑھتا ہے, اللہ بخش دے مومن عورتوں مردوں کو. کہ لوگ آئیں گے اتنے کروڑ کھربوں لوگوں کا, تو جو ان کی خاطر چھوڑ دے گا. حجر اسود پہ ایک عورت دھکے کر کے چلی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی اماں میں حجر اسود کا بوسہ لے آئی ہوں. فرمایا مرد تھے؟ کہتی تھی. فرمایا جا بے حیائے, حیا گوائی, بوسہ لے آئی. بوسے کی ضرورت نہیں, حیا کی ضرورت ہے. عورت بوسہ لینے نہ جائے اگر نہیں ہے. بادشاہ تم نے کہا تھا حیا سے بہن غلط حضور مبارک چوم لیا, دور سے کپڑا لگ گیا, ہاتھ اس طرح لگ گیا, چیز لگے, دور کے اشارے وہاں کے اس طرح کرتے رہتے ہیں. جب چکر آتا ہے اس طرح نہیں, بس سیدھے کھڑے ہو کے کہنا ہے اللہ اکبر. چل اصلی چیز یہ ہے, یہ دور والا باجی کوئی ٹھیک نہیں, یہ آپ نے یاد کرا دیا, آپ کی برکت سے سب کو مل گیا. کھانا لگ گیا ہے, کھانا گیا آپ کا لگ, ادھر بھی آپ کا کھانا بڑا لگنا ہے. لیکن آخری بات, اس کھانے کو یاد کرے. اللہ نے فرمایا جب میرے پاس آئیں گے, قرآن مجید میں آخری بات کی
فیہا نزلا، ایک بہت بڑی، اللہ نے کہا میں دعوت خود کروں گا، میں خود میزبان قیامت کے دن بنوں گا، اور اپنے بندوں کی دعوت میں نے کرنی ہے۔ آج ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دعوت کرتا ہے۔ ہو جانی ہے، دعا کرے، میری آخری دعا یہ ہے کہ یا اللہ جنت میں جو تو دعوت کرے میرے سارے بہن بھائیوں کو وہاں کر دینا، ہم سب مسلمانوں کو۔ اللہ شیخ صاحب کو بتا دیں، وہ کوئی ریکارڈنگ کر کے ان کو بھیج دے وائس میسج، شیخ صاحب آپ مجھے بھیجتے رہیں، بجائے میرا نمبر دینے کے، وہ کتنے ہی بن جاتے ہیں نمبر، آپ کو بھیج دیا کریں۔ آپ جو ہے وہ ارادہ تو تھا اس سال ہمارا بھی لیکن وہ کسی وجہ سے رہ گیا، نہیں بادشاہ کو منظوری، اگلی دفعہ شہنشاہ بلائے گا تو انشاءاللہ بادشاہ کے دربار میں جائیں گے۔ آپ جا رہے ہیں، میرا یہ تبلیغ کرنے کا جو قرض اور میری جو قیمت ہے وہ یہ ہو، آپ روز پر ہو، اس وقت میرا آپ نے ضرور کہنا کہ یا اللہ اس کو ہماری خاطر، میں آپ کے صدقے بخشا جاؤں، یہ زیادہ اچھا ہے، میرے اپنے دامن میں کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ یہ آ رہے میں نے پڑھا دیا جو عمر بھر میں نے پڑھا تھا اور بزرگوں سے سیکھا تھا، ان کی خاطر مجھے بخش دے، تو اللہ سارے عالم اسلام کی خاطر مجھے بخش دے، ان کے بخش دے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ ہمارا آنا اور جانا قبول فرما، باحفاظت آنا جانا فرما، ہمارا مال و دولت کو قبول و منظور فرما، ہماری ان گندے قلبوں کو قبول فرما جو تیری بارگاہ میں پاک بننے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو پاک فرما، آب زمزم سے دھو دے، اپنی رحمت سے دھو دے، اپنے فضل سے دھو دے، اپنے کرم سے دھو دے۔ بادشاہ تیرے پاس ایسے ایسے صابن اور شیمپو ہیں جن سے جسم سے خوشبو آنے، نبی جیسا اخلاق وہاں سے لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پچھلے لوگوں کو بھی حفاظت اور سلامتی سے رکھنا، ہم سب کو بھی وہاں پر حفاظت سلامتی سے رکھنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اور معافی نامہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں تھما دینا تاکہ ہم تیری رحمت پر شکر بجا لاتے ہوئے، خوشیاں مناتے ہوئے واپس لوٹیں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما دینا، اور جب مریں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں بلند کرتے اس دنیا سے چلے جائیں، اور بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں داخل فرما، اور اچھی تربیتیں کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، دینی اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو دینی اداروں میں پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بات بنے یا اللہ، ہمیں عشاء کے وقت جلد سونے کی عادت دے دے کہ نبی عشاء کے بعد کبھی نہیں جاگے، ویسی ہمیں رات نصیب فرما جیسی نبی کو رات نصیب فرمائی تھی۔ یا اللہ سوشل میڈیا کے گند سے ہم ایڈکٹڈ ہو گئے، عادی ہو گئے، نشے باز بن گئے، یا اللہ ان نشوں سے ہماری نجات عطا فرما۔ یا اللہ شاپنگ کے نشوں سے جان بچا لے۔ یا اللہ ہمیں جو اپنا اسراف اور تبذیر اور شیطان کے بھائی بن گئے ہیں، نئے نئے کپڑے جوتوں کے عاشق بن گئے، پلازوں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، یا اللہ ہماری معافی فرما۔ اللہ ہمیں کسی اور ملک میں لے جانے کی بجائے جب کبھی بھی تو چاہے بیرونی ملک، تو یا اللہ صرف مکہ مدینہ دکھا، ہماری زندگیوں سے امریکہ اور افریقہ اور یا اللہ جاپان اور یا اللہ یہ دبئی کے چکروں سے ہمیں بچا لے، گند سے بچا۔ سونے ربا اپنے گھر بلا، جب یا اللہ ہم یہی سے دعائیں کرتے، دعا قبول و منظور فرما، آمین۔ اور ایک بات، 3 چیزیں یاد رکھنی، چوتھا کلمہ لبیک
استغفراللہ اور درود شریف. اور ایک دعا ایسی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا. کوئی لمبے چوڑے نہیں، یہ 5 آپ نے پڑھنی ہے، اس پہ ہی آپ نے سارا دن میں جہاں کہیں بھی آپ نے جانا یہی دہرانی ہے. 2-2 3-3 ہزار اس کی تسبیحاں کریں، انشاءاللہ اللہ مغفرت فرما دے گا. وصلی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. لبیک اللہم لبیک لبیک